اب ذرا تفسیر پہ آتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اور سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد، یعنی گزشتہ معجزات کا انکار کر کے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انعامات تھے پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ سب ایک طرح کے معجزات بھی تھے. مثلا ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، من و سلوہ کا اترنا، یہ سب صرف انعامات نہیں معجزات بھی تھے. تو ان معجزات اور اس تازہ واقعے کو، کون سا واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا، اس کو دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر جب اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سخت بھی کیسے؟ پتھروں کی طرح. اور صرف پتھروں کی طرح نہیں، اس سے بھی سخت. کیونکہ یہاں ہم ان پتھروں کے مختلف افعال میں دیکھتے ہیں کہ ان کی سختی کے باوجود ان کے اندر طرح طرح کے فائدے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں، کہیں ان سے نہریں نکل رہی ہیں. یعنی جب کنواں کھودا جاتا ہے تو پتھر بعض اوقات کاٹ کے نیچے تک پہنچا جاتا ہے، اور اس کے نیچے سے مسلسل ایک پانی کی نہر، یعنی وہ زیر زمین نہریں ہیں نا جو پانی کی سٹریمز ہیں جہاں سے وہ نکال لیا جاتا ہے اور مسلسل پانی ملتا رہتا ہے آپ کو. اور بعض پتھر جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور اس میں بھی کئی طرح کے فائدے ہیں. تو پتھروں کے اندر بھی کئی فائدے ہیں. لیکن تم لوگ اے بنی اسرائیل جب سارے معجزات کو دیکھ کر حق سے انکار کر بیٹھے تو تم پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے. تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہی. اب تمہاری اصلاح کی توقع ہی ختم ہو گئی. لیکن آج مسلمان بھی وہیں پہ جا پہنچے. ساری آیت کا مقصود یہ ہے کہ جب تم پتھروں سے بھی سخت ہو گئے تو اس سختی کی وجہ سے اصلاح کی صلاحیت، حق قبول اور جذب کرنے کی صلاحیت تم میں ختم ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اس کی تعویلیں کرنا، یہ دلوں میں مرض پیدا کر دیتا ہے، دلوں کو کھوٹا کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے. کسی انسان کے دل میں جب اللہ تعالی کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو چپ لگا دیتا ہے. وہ غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے. پھر وہ تعویلیں اور دلیلیں اور بحثیں نہیں کرتا، حجت بازی نہیں کرتا. اور عظمت کا نہ ہونا، اللہ کی بڑائی کا دل میں نہ ہونا، دلوں میں کوئی تڑپ اور کوئی لگن پیدا نہیں کرتا. پھر پتھروں کی خاموشی کس بات کی علامت ہے؟ کہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے چلے جاؤ. پتھروں کو کبھی کسی نے بولتے دیکھا؟ اس کے باوجود فائدہ پہنچا رہے ہیں. انسان کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ وہ رب کے حکم کے مقابلے میں پتھر کی طرح عاجزی، خاموشی، یکسوئی اختیار کر کے کام کرتا چلا جائے. اب سارے پتھروں کو الگ الگ دیکھیں جو ان کے یہاں پر فائدے بتائے گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھروں میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں. یعنی ان کے اندر جب اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. چشموں کو آنکھ سے تشبیہ دی گئی تھی پیچھے، یاد ہوگا آپ کو. جن لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، وہ آنسوؤں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہ روتے ہیں. اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو کر پانی بہا دیتے ہیں، یعنی پتھروں کے نیچے سے کنویں نکل آتے ہیں. لیکن جس دل میں خدا کی عظمت نہیں، وہ دل کسی حادثے سے پگھلتا نہیں، وہ نہیں پگھلتا، اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوتی. الماء بمقابلہ خیر،
ایسے انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن جس دل کے اندر خدا کی محبت آتی ہے پھر وہ دل دوسروں کے لیے بھلائی اور سیرابی کا کام کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ، اوپر سے نیچے آ جانا، عاجزی، ٹوٹ پڑنا، ٹوٹ جانا، تکبر کا خاتمہ. جو انسان اللہ تعالی کو بڑا سمجھتا ہے وہ پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، بندوں کے لیے بھی عاجزی رکھتا ہے. اللہ کا حکم سن کر وہ اپنی خواہشات اور اپنی باتیں سب چھوڑ دیتے. اب اس احساس کو دل میں رکھ کے دوبارہ آیت پڑھے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار. ذرا سوچیں کبھی ہم نے بھی اللہ کی عظمت سے آنسو بہائے؟ ہم تو دنیا کی محبت اور دنیا کے غم میں آنسو بہانا بس جانتے ہیں. اللہ کی بزرگی کو محسوس کر کے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کیا ہمارے اندر سے بھی خیر کے چشمے پھوٹتے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کیا کبھی اللہ کا ایسا خوف لاحق ہوا کہ دل میں حقیقی عاجزی پیدا ہو اور جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں اس کے آگے اور لوگوں کے ساتھ احترام اور تواضع کا معاملہ کریں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں. 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. حضرت انس سے روایت ہے، مسند بزار کی روایت ہے. 4 من الشقاء جمود العین. جمود العین آنکھ کا خشک ہونا یعنی آنسوؤں کا نہ آنا. وقصاء القلب دل کی سختی، سنگ دلی. وطول الامل لمبی لمبی امیدیں باندھنا. والحرص علی الدنیا اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا، دنیا کا لالچی. ایک اور حدیث ہے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت قسوۃ للقلب دل کی سختی کا سبب ہوتی ہے. وإن ابعد الناس من اللہ اور بے شک اللہ سے سب سے زیادہ دور انسان القلب القاسی سنگ دل انسان ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب. یہ قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. سنگ دل لوگ اللہ سے بڑے دور ہوتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں. تو دلوں کی سختی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو. 3 جگہوں پہ دل کا جائزہ لو. اگر وہاں دل نہ لگے تو سوچو سینے میں دل نہیں پتھر ہے. پھر اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگو. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ قرآن پڑھتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، تنہائی کے اوقات میں. یعنی تنہا ہو انسان تو شکر کرے اللہ سے باتیں کر لوں 4. کہ ہر وقت لوگوں میں باتیں باتیں باتیں. کوئی ایسا وقت ہو کہ جب میں ہوں اور میرا رب ہو بس، اور کوئی نہ ہو. اور اسی طرح ذکر کی مجلس میں اگر انسان بور ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، یہ بھی دل کی سختی کی علامت. اور قرآن پڑھتے وقت کہ دل کہیں اور کسی فکر میں غافل ہے. لاہیۃ قلوبہم. قرآن اس کو ایک اور جگہ پر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل کسی اور ہی فکر میں مشغول ہیں. تو یہاں اس مجلس میں آ کر بیٹھ کر بھی سوچا کریں کہ کیا سوچ رہے ہیں. اپنے آپ کا تھوڑی تھوڑی دیر بعد جائزہ لیا کریں. کہاں بیٹھے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں یا یہاں؟ ٹھیک ہے، دنیا کی ضروریات اور دنیا کی فکر جو ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن اگر ہم کلاس میں بیٹھ کر وہی فکر کرتے رہے کچھ حاصل یہاں کبھی نہ رہے اور وہاں کبھی نہ رہے. وہاں بھی کوئی کام نہ بنا، کیونکہ جہاں ہم ہیں نہیں وہاں کام کیسے بنے گا؟ جس چیز کی فکر کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. اور یہاں بیٹھ کر یہ بھی ادھورا سنا، ادھورا سمجھا، وقت بھی ضائع کیا، اجر بھی ضائع کیا، حاصل کچھ نہ ہوا. جو کچھ پیچھے ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیں. جو مستقبل میں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. ماضی نکل چکا، جو آپ پیچھے چھوڑ چکے پیچھے ہے. جو اس کمرے سے باہر، اس وقت سے باہر ہے وہ باہر ہے. اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت.
اور جو آنے والا فیوچر ہے اس کے لیے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی اپروچ سے، ریچ سے باہر. پھر ہم کتنے احمق ہیں کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کے لیے گھلے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت ہاتھ میں ہے اس کی فکر نہیں کر رہے. ہے نا حماقت؟ جو اس وقت کرنے کا کام ہے اگر اب نہیں ہم کریں گے تو کب کریں گے؟ لہٰذا اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. عقل مند وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کی پہنچ میں ہے، اور یہی کام آنے والا ہے. جو ہو چکا اس پہ تو صرف افسوس کر سکتے ہیں، اور اس افسوس میں بھی اتنا وقت نہ لگائیں کہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں. اور جو آنے والا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں، کچھ یقینی بات ہی نہیں، تو اس کے لیے فکر کرنے کی اور خوف کرنے کی اور پریشان رہنے کی ضرورت کیا؟ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان رہے، کل کا کیا ہوگا، کل آنے تو دو، جب آئے گا پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک انسان پلاننگ کرتا ہے، ایک سوچتا ہے، اور بس وہ پلاننگ کی حد تک ہی ہونا چاہیے. حضرت علی کا وہ مشہور قول ہے نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. میں ایک ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اور وہ بات پوری نہیں ہوتی تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کو دراصل توکل کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ. انسان کوشش کرے، کام کرے، اور باقی رب کے ہاتھ پہ چھوڑ دے. تو بس اس سے آپ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے جو ذرا سی دلچسپ ہے لیکن موضوع سے ذرا سی ہٹ کے ہے. چونکہ اس سے پتہ چلتی ہے اس لیے میں یہاں سے آپ کو تھوڑا بتانا چاہتی ہوں. ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے خاص طور پر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، احساس ہے، ادراک ہے. اور اس کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام کو پتھروں کی ایک مٹھی بھر کے ان کا ذکر سنوایا تھا. جیسے مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح کان کے پاس لے جا کے ان کی آواز سنوائی تھی. وہ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم کیچ نہیں کر سکتے نا، لیکن ان کے اندر ایک لائف ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سبیر پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ لوگ تجھے قتل نہ کر دیں اور مجھ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو. احد پہاڑ کو دیکھ کر ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک اور مرتبہ آپ احد پہاڑ پہ تو ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ احد رک جاؤ، تھم جاؤ، تم پر اس وقت اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حجر اسود کے بارے میں کہ جس شخص نے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا اور اس کو 2 آنکھیں دی جائیں گی اور وہ اپنے بوسہ دینے والے کو پہچان لے گا. تو اسی کو پہچانے گا نا، اس کا مطلب ابھی بھی وہ کچھ جذب کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں وہ واقعہ بہت دفعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنے پر ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے ایک بچے کے رونے کی آواز ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہیں ہم سے محبت کرنے لگتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب انسان ایسا نیک مر جاتا ہے تو زمین اس کو یاد کرتی ہے کہ جہاں جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے نا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها کہ زمین قیامت کے دن انسان کی خبریں بتائے گی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پہ کیا ہوگا. تو وہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب ان کے اندر ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ یا پرسپشن ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو جاہلیت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا. اور اب تو ویسے بھی آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جو ایٹم ہے وہ بھی متحرک ہے، حرکت کرتا ہے. اس میں نیوٹرون اور پروٹون جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں. یعنی بظاہر دیکھنے میں ہمیں ایک چیز سالڈ نظر آتی ہے لیکن اندر سے اس کی بھی موومنٹ ہے. یہ یسبح سبح کا معنی کہ میں نے آپ کو پیچھے کیا بتایا تھا، تیزی سے حرکت کرنا. دیکھیں قرآن نے 1400 سال پہلے ام من شیء کوئی چیز ایسی نہیں الا یسبح بحمدہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تسبیح کے 2 معنی، یعنی وہ کام نہ کر رہی ہو جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، اور دوسرا حرکت میں ہے، ذکر میں ہے.
تو انسان جب سوچتا ہے ہر چیز تو اللہ کا ذکر کرے اور میری زبان بند رہے تو بدقسمت کون ہے؟ پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تمہارے سب کام اللہ کو پتا ہے. یہ اس کا نتیجہ نکالا گیا. تمہاری دلوں کی سختی، تمہارا خدا کا خوف نہ رکھنا، تمہاری بے حسی، تمہاری غفلت، تمہاری بد عملی، تمہارا وقت کو ضائع کرنا، زندگی کو برباد کرنا، یہ سب خدا کی نظر میں ہے. پھر افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ ساری مثالیں دے کے، ساری باتیں کر کے اب خیال تھا مسلمانوں کا کہ یہود کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر کلام الہی میں تحریف سے گریز نہیں کرتے، وہ پھر ایسی گمراہی میں جا پڑتے ہیں، ایسی دلدل میں گھس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم امید رکھتے ہو، حرص رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ مراد ہے علماء بنی اسرائیل. علماء لکھ لیں اس کے ساتھ فریق کے اوپر علماء. ایک گروہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، معنی بدل دیتا ہے. من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. علم کے بعد، عقل کے بعد، پڑھنے کے بعد پھر تحریف، کتنا بڑا جرم. اچھا تحریف کرتے کیوں تھے؟ سوال یہ پیدا، تحریف کیوں کرتے تھے؟ تحریف دنیاوی مفاد کے لیے کرتے تھے کہ دین کے احکام سے بچ نکلیں کسی طرح. کبھی تعویلیں کرتے، حکم کچھ ملتا اسے کسی اور طرح. آپ دیکھیں نا پیچھے حجت بازی کی، وہ سوال جواب کر کے. سبت کے دن کیا کیا؟ دھوکہ دہی کی، تعویل کی. اور اسی طرح کئی مواقع پر کلام کے اندر ایسی تبدیلی کی کہ معنی بالکل الٹ ہو گیا. یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، قرآن نے ان کی تحریف کی خبر دے دی کہ اس کو بدل ڈالا ہے انہوں نے. اس میں روایات میں بھی اختلاف ہے. یہ دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین میں تبدیلی سے بھی نہیں گریز کرتے تھے. مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں. اقبال نے شکوہ کیا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ تو ہم بدلنے سے رہے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب یہ کسی کے بس میں نہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ آگے پیچھے کرے، لیکن معنی میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو صراط الذین انعمت علیہم میں صراط کو پیچھے چھوڑ کے لوگوں کو پکڑ لیا کہ اس میں آیا ہے کہ لوگوں کو آپ پکڑ لو، وہ تمہیں نجات دلوائیں گے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس تحریف کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا مفاد، دنیا کے فائدے. جب انسان دنیا کے فائدوں کے لیے کلام اللہ میں ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی تعویلیں کرتا ہے، تو گمراہی کے ایسے دلدل میں گھس جاتا ہے کہ نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا. یہود کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ منافقت بھی اسی وجہ سے تھی، دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو جو اپنے دین کو دنیا کے مفاد کے تابع کر چکا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھلا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے کہا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ وہ تو اپنے کلام کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. تو تمہارا کلام قرآن کیسے پڑھیں گے اور مانیں گے؟ ان سے امید مت رکھو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں جو مسلمان نئے نئے ہوتے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن پاک، وحی، فرشتوں، آخرت، اللہ تعالی، جنت، جہنم کی باتیں سنتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ باتیں ہم نے پہلے یہود سے سنی تھی، چلے ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ یا یہ باتیں سچ ہیں. تو جب وہ ان کے پاس جاتے تھے اس توقع، اس طمع کے ساتھ کہ یہ تو پہلے ہی جاننے والے ہیں، یہ تو فوراً ہماری بات مان لیں گے، تو وہ آگے سے انکار کر دیتے تھے، حقیقت کو چھپا جاتے تھے. تو نئے نئے مسلمان بڑے بد دل ہوتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مانتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ دیکھو تم امید نہ رکھو کہ یہ مانیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ آلریڈی ایک ریلیجس فگر کے طور پہ جانتے ہوں اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، جب آپ اس سے جا کے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ مانیں گے آپ کی بات؟ نہیں مانیں گے.
تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا چیز نہیں ماننے دیتی ان کو؟ وہ دنیاوی مفاد، کیونکہ دین میں مانے پہنا کے انہوں نے دنیا کے مفاد دین سے حاصل کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کی بات مان لیں تو ان کے تو سارے مفاد ختم ہو جائیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں مانیں گے، یہ سب جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے۔ جو شخص آنکھیں رکھتا ہوا اندھا ہو جائے اس کا کوئی علاج ہے؟ جیسے ایک شخص نا نابینا، اگر اس کے راستے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں گے، لیکن ایک شخص خود دیکھ رہا ہے اور چیز سے ٹکرا رہا ہے تو اس کا علاج آپ کے پاس تو نہیں نا۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، یہ اب اس صدی میں انہوں نے بہت سائنٹیفک طریقے سے خود پروو کر دی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ایمرجنس آف اسلام کے نام سے۔ اس میں وہ صفحہ 19 پر خطبات بہاولپور، اردو کا ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، لکھتے ہیں ایک اور نقطہ بیان کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا، اور اسی پر یہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک خطبہ تھا، لیکچر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے، جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں۔ اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے، گریک، اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لہٰذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں یا جزوی، ان سب کو جمع کیا گیا۔ یونانی زبان یعنی اولڈسٹ لینگویج جس میں انجیل تھی، جو کچھ اس میں اویلیبل تھا سب کو اکٹھا کر لیا، اور ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ، کولیشن کیا گیا، یعنی کمپیریزن کیا گیا، سارے نسخے اکٹھے کر کے، یعنی پہلے صفحے سے لے کے آخر تک سب کو کمپیئر کیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ بائبل میں 2,00,000 اختلافی روایات ملتی ہیں، 2,00,000 اختلافی روایات۔ یہ ہم نے نہیں تحقیق کی، ہم تو شوقین ہی نہیں تحقیق کے، یہ ان لوگوں نے کی جو اس کام میں بہت آگے ہیں۔ 2,00,000 اختلافی روایتیں ہیں بائبل کے اوریجنل سورسز میں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 1/8 نہایت اہم ہے، یعنی وہ تو ناقابل بیان۔ یہ ہے انجیل کا قصہ۔ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا۔ جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر، فوٹو لے کر، جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، 3 جنریشنز نے جمع کیے۔ جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا میں، تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹزل PRETZL پیرس میں آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے مجھ سے خود بیان کیا، یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈائریکٹر نے مجھ سے خود شخصی طور پر پرسنلی بیان کیا کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں، یعنی قرآن پاک کے 42,000 نسخے اکٹھے کر کے ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ، عملہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ مثلا کس طرح کتابت کی غلطی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو 2 دفعہ لفظ اللہ لکھا گیا، اور یہ ایک نسخے میں، باقی ہزاروں نسخوں میں یہ ریپیٹ نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ لکھنے والے نے، کیونکہ پریس نہیں ہوتے تھے نا پہلے، یہ ہینڈ ریٹن نسخے جمع کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، اس کے ٹیکسٹ میں تو کوئی چینج نہیں ہو سکتا، اور اس تحقیق نے بھی ثابت کر دیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا حال کیا ہے کہ اس کی تفسیر میں، اس کی معنی
اور اس کی عملی زندگی میں ایسی ایسی تحریفیں کرتے ہیں. اور کس لیے کرتے ہیں؟ کہ عمل نہ کرنا پڑے. اس تحریف کا علاج کیا ہے؟ یہ جو میننگ میں آپ لے جاتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہر لفظ کو انڈیویجولی دیکھو، اس کے روٹ میں جاؤ، اس کے حقیقی معنی پہچانو، پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کو گرامیٹیکلی دیکھو، پھر کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کو دیکھو، حدیث کے ذریعے اس کو پہچانو، اور پھر اسے کانٹیکسٹ میں رکھ کے پڑھو. اگر کوئی آیت کانٹیکسٹ سے نکال لی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل ایک اور ہی معنی بنا لیں گے آپ. یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب تک تو آپ کو یوں نہیں لگتا جیسے ایک ہی بات ہو، ایک بات کو مختلف اینگل سے بیان کی، نہیں، ایک مضمون آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک پورا قرآن کی روح اور ایک میسج آپ کو کنوے ہو رہا ہے. اور اگر یہی آیت صرف ایک نکال کے کوئی تفسیر کرنے بیٹھ جائے، درس قرآن دینے بیٹھ جائے، تو جدھر چاہے کلا بازیاں کھائے. نہ آپ کے سامنے قرآن ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کس لفظ کا ترجمہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی فلانا اسکالر کہہ رہا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ میری بات کو ہرگز نہ لیجیے گا، نہ ہی میں کوئی سند ہوں، نہ اتھارٹی ہوں، کوئی حقیقت نہیں میری سوائے اس کے کہ ایک چیز پڑھی اور آپ تک پہنچانا مقصود ہے، اور وہ اپنے دل اور من سے نہیں، جو یہاں ہے اسی کے مطابق. اور آپ بھی اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھا کریں. کہیں آپ کو کوئی شبہ محسوس ہو تو آپ اس میں فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ معنی اس طرح تو نہیں بن رہا، یہ ہو کیا رہا ہے. اور ہر طرح کے کوشچن کی اجازت ہے. آپ دیکھیں گے کہ دوسری جگہوں پر آپ کو کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کوشچن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات اس سے پھر معنی بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی حقیقت کا اعتراف مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب آگے کیا ہوا ان کا کام؟ یہ لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کون لوگ؟ جو تحریف کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، ہم بھی کتابوں کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں، اکیلے ہو کے بیٹھتے ہیں. خلا خلوت پڑھا نا لفظ اردو، اپنی خلوت میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، احمقو تم جا کے مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کتاب میں ہیں تم جا کے ان کو بتاتے ہو. لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ اس کے بارے میں قیامت کے دن جا کے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس. تو یہاں دراصل یہودیوں کے منافقانہ کردار کو کھولا جا رہا ہے، اس کے راز کو فاش کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی واضح دلیل ہیں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں کہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے. اصل ان کی خرابی کیا تھی؟ وہ بھول گئے تھے کہ اللہ سب جانتا ہے. ہم بھی جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے.